کے لیے باتیں ہونے لگی کہ ہمیں دنیا میں ایک ایسا خطہ بنانا ہے کہ جہاں پر ہم اسلام نافذ کریں۔ پاکستان نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے نہیں بنا۔ مسجدیں، مدرسے، نمازیں، روزے ہندوستان میں بھی سب کچھ کرتے تھے۔ اگر مسلم لیگ نے نعرہ لگایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے، علامہ عبدالحامد بدایونی نے، علامہ عبدالقیوم بدایونی نے، شاہ عبدالعلیم صدیقی نے، خلفائے اعلیٰ حضرت نے اگر نعرہ لگایا پاکستان کا، تو ساتھ میں عوام کو جو ذہن دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پر دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایسا خطہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہوگا، ہم وہ خطہ چاہتے ہیں۔ باقی نماز پڑھنے کے لیے، مدرسہ پڑھنے کے لیے ہندوستان میں آج بھی بڑے بڑے جامعات اور بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے۔ آج بھی مسلمانوں پر تف ہے کہ پوری دنیا میں ایک ملک بھی نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن کا قانون نافذ ہے، ایک ملک بھی نہیں۔ قدرت اللہ شہاب ایرانی عیسائی کے لبادے میں جب اسرائیل گئے تھے تو ایک یہودی کے پاس آپ ٹھہرے، اس یہودی کے کمرے میں بہت سارے لیڈروں کی تصویر تھی، اس میں قائد اعظم کی بھی تصویر تھی۔ تو قدرت اللہ شہاب نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا یہ کون ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ پاکستان کا عظیم لیڈر ہے، جو پاکستان اسلام کے نام پر ماریز وجود میں آیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اسلام نافذ کرنے سے ہم نے اس میں روک دیا اور مسلمان یہاں پر اسلام نافذ نہ کر سکے تو پھر مسلمان کہیں بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی پیشن گوئی، یہاں پر نہیں کر سکتے تو پھر کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انڈونیشیا ہو یا سعودیہ ہو یا لبنان ہو یا عراق ہو یا ایران ہو، کوئی بھی اسلام کے نام پر ماریز وجود میں نہیں آیا۔ ریاست مدینہ کے بعد سب سے پہلا ملک جو دنیا میں موجود ہے، تنہ تنہا اور واحد ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ صرف پاکستان، جو اسلام کے نام پر بنا، کہ جب علامہ فضل حق خیر